بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا عزیز و السلام علیکم۔ آج مسجد میں ایک بھائی نے بات سنا دی کہ کہاں گیا تھا تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ بہت پرانا قبر تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کب فوت ہو گیا، کس کا قبر ہے کون نہیں ہے۔ چونکہ وہ راستے میں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو قبرستان میں دفناتے ہیں اور راستہ کو سیدھا کرتے ہیں۔ جب اس قبر کو انہوں نے کھولا تو اس کے اندر جو ہے وہ لاش جو تھی وہ ایسی بالکل تازی لاش تھی جیسے ابھی کس نے دفنایا ہو۔ اور یہ مشاہدات جو ہے اللہ تعالی ہم سے کبھی نہ کبھی ضرور کرتے ہیں، اللہ کا قدرت جو ہے اللہ دکھاتے ہیں۔ ابھی میں اپنے واقعہ سناتا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں کی بڑی مسجد تھی، اس کا جو پیش امام تھا بہت بزرگ آدمی تھا، عرصہ دراز سے وہ مسجد میں رہتا تھا۔ ادھر ہی اس کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، نماز پڑھاتا تھا اور کوئی کام اس کا نہیں تھا، اور رزق وغیرہ کھانے کا بندوبست جو ہے محلے والے کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے۔ بہت بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا تو فوت ہوا، اور اس کے نے وصیت کی تھی کہ مجھے مسجد میں دفنایا جائے، کیونکہ اس کی ساری زندگی اس مسجد میں گزری تھی۔ تو لوگوں نے اس کو مسجد میں دفنایا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قبر جو ہے وہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی تو زمین کچی تھی تو قبر بیٹھ گئی، نیچے دھنس گئی۔ تو محلے والے لوگوں نے آ کر اس کو قبر کو کھولا۔ تو پھر جب کھولا گیا، پھر چونکہ بہت عرصے سے مسجد میں تھا، لوگوں کو اس کے بہت عزت و اکرام کرتے تھے، تو پھر سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، ہڈیاں تھیں بس، ایک ڈھانچہ نیچے پڑا تھا۔ اور پھر سارے لوگ گاؤں کے سب آ گئے، سب نے دیکھا اور استغفار کرتے رہے کہ آخر انسان کی پھر یہ حالت ہے۔ اور اسی دوران اثناء میں وہاں جو ہے ہمارے گاؤں میں کچھ عرصے بعد ایک تانے دار ہوتا تھا، اور وہ تانے دار جو تھا وہ شہر میں تعینات تھا ایک تانے میں۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کا وقت تھا، روزہ افطار کے لیے تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا۔ یہ شہری لوگ جو تھوڑے سے یہ غل غپاڑا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو انہیں دیکھا، شور غوبل دیکھا، باہر دیکھا کہ وہ کسی بدماش آدمی نے غل غپاڑا شروع کیا ہے، تو یہ تانے سے باہر نکلا اور اس کو منع کرتے رہے کہ بھائی رمضان ہے، روزہ ہے، ابھی مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تم نے شور مچایا ہے، یہ کیا کرتے ہو۔ وہ سامنے سے جو ہے وہ نشے میں تھا، اس کو غصہ آیا، اس کے پاس پسٹل تھا، سیدھا جو ہے مارا اور تانے دار جو ہے جگہ پہ فوت ہو گئے۔ پھر اس کو بڑے اکرام سے جو ہے گاؤں میں دفنایا، اور اس کا بھی کچھ عرصے کے بعد وہ قبر جو زمین کچی تھی، مٹی ڈالی گئی تھی، وہ قبر دنس گیا۔ تو وہ لوگوں نے کھول دیا، اس کے رشتہ داروں نے کھول دیا، سارے لوگ ادھر آئے، پھر دوبارہ بنا رہے تھے تو اس کی والدہ بھی آئی۔ تو چونکہ وہ پولیس کی طرف سے تھا تو اس وقت جو ہے عام جو ہے لوگ ویسے دفناتے تھے، مگر اس کو بکسے میں دفنایا۔ ابھی تو عام شام لوگ بکسا لے کے آتے ہیں۔ شاید وہ پہلا وہ قبرستان میں قبر تھا کہ اس میں جو لاش تھا اس کو بکسے میں رکھا تھا۔ تو وہ بکسا بند تھا، بس انہوں نے کہا قبر سیدھا کرتے ہیں، بھائی وغیرہ جتنے رشتہ دار تھے۔ تو مین وائل جو ہے اس کی والدہ آ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے یہ اپنے بیٹے کو دکھانا ہے، یہ بکسا کھولنا ہے۔ سب نے بہت سمجھایا کہ دیکھو ماں ایسے ہے، یہ ابھی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، پھر تم ایسی پریشان ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ کبھی حرام نہیں کھانا، ظلم نہیں کرنا، رشوت نہیں لینا، کسی کو فضول تنگ نہیں کرنا۔ اگرچہ اس کی نوکری ایسی تھی کہ یہ اس نوکری میں ان چیزوں کا احتمال ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سپاہی سے تانے دار بنا تھا، اس وقت جو تھے ڈائریکٹ تانے دار کوئی نہیں بن سکتا تھا۔ بہرحال بس وہ مجبور ہو گئے لوگ، انہوں نے وہ ڈھکنا کھولا، وہ کیلے وغیرہ نکال دی،
جب دیکھا تو اس کے اندر جو تھا وہ تانے دار جو تھا اسی حالت میں پڑا تھا جس حالت میں اس کو دفنایا تھا، بالکل تازہ۔ تو والدہ نے کہا میں نے نہیں کہا کہ میں نے اس کو کہا تھا، اور اس نے پورا عمل کیا۔ بھئی یہ ہوتا ہے شہید کی زندگی۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ یہ شہید جو ہے اس کو مرا ہوا نہ سمجھے، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں، کیونکہ وہ برزخی زندگی ہے۔ بس اللہ جو ہے وہ اپنا قدرت کو دکھاتے ہیں۔ ایک کتنا پارسا آدمی تھا، مگر چونکہ وہ شہید نہیں تھا، اور ادھر پارسا نہ ہوتے ہوئے بھی شہید تھا، تو اللہ نے دنیا کو دکھا دیا۔ اور وہ بات جو قرآن میں لکھی گئی ہے وہ بالکل 100% سچ ہے۔ جنگ بدر میں جب بدر ہوا تو 14 صحابہ کرام جو ہے اس میں شہید ہوئے، اور 70 کفار جو ہے اس میں مردار ہوئے، ہلاک ہوئے۔ کچھ 40 سال بعد وہ بدر کے مقام پر سیلاب آیا۔ وہ ایسے مقام ہے کہ وہ ویلی سی ہے، نیچے ہے، بہت زیادہ پہاڑ ارد گرد ہے۔ میں خود وہاں جو گیا اس دفعہ عمرے پہ، تو وہاں گیا، وہاں بھی شہر آباد ہے، مگر وہ جگہ جہاں جو جنگ ہوئی ہے وہاں کسی کو چھوڑ کے نہیں ہے، اس کے ارد گرد دیواریں، بہت بڑا علاقہ ہے، دور سے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو وہاں جو سیلاب آیا، اور سیلاب کی وجہ سے ایک قبر جو تھا، اس وقت کیونکہ جنگ کی حالت تھی اور بہت تکلیف پریشانی تھی، تو بس انہوں نے چھوٹا سا قبر بنایا، اوپر سے بس وہ مٹی وغیرہ ریت وہاں ہے وہ ڈالی تھی، اور کوئی نشانی وغیرہ تو تھی نہیں۔ تو پھر جب دیکھا انہوں نے تو ایک قبر جو تھا اس میں ایک صحابی کی لاش جو ہے نظر آ رہی تھی، تو لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے کہ یار اس کو صحیح طریقے سے قبر بنائی جائے۔ جب ان کو مٹی ہٹا دی گئی تو بالکل ایسے تازہ تھا جس طرح وہ بدر کے دن جو تھا، بالکل تازہ تر و تازہ تھا، اور اس کا ایک ہاتھ جو تھا وہ سینے پہ رکھا ہوا تھا، وہاں جو زخم اس نے کھائی تھی اور جس کی وجہ سے وہ شہید ہوا تھا، اس پر اس نے ایک ہاتھ ایسے رکھا تھا۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ ہاتھ کو سیدھا کیا جائے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفنایا جائے۔ جب ہاتھ ہٹائے تو اس سے تازہ خون بہنا شروع ہوا، فوراً انہوں نے واپس ہاتھ رکھا تو خون بند ہو گیا۔ بھائی یہ اللہ جو ہے، یہ اس کے پہچان اس کی قدرتیں ہیں، اور یہ عجیب عجیب قدرت اللہ دکھاتے ہیں کہ اب بھی کوئی ایمان نہ لائے تو کب ایمان لائیں گے؟ وما علینا الا البلاغ۔